بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے گروپ انشورنس کے بارے میں۔ بہت سے لوگوں کا سب سے بڑا سوال یہی ہے آج کل کہ گروپ انشورنس کی رقم ملے گی نہیں ملے گی، کب ملے گی، کیسے ملے گی۔ تو دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ گروپ انشورنس کی رقم کا کیا 60 سال پورا ہونے کے بعد ملے گی یا وہ لوگ جن کی سروس 60 سال کمپلیٹ نہیں ہوئی کیا اس سے پہلے ان کو ملے گی؟ جو لوگ 40 45 50 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ پہ جا چکے ہیں کیا ان کو بھی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ لیکن میں آپ کو سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں کہ یہ سب سے پہلے ہائی کورٹ میں اس کا ڈیسیژن ہوا، لاہور ہائی کورٹ میں۔ یہ سب سے پہلے خیبر پختونخوا ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کی گئی تھی، جو کہ ایک فدا محمد نامی کے نام سے ایک شخص تھا، انہوں نے رٹ دائر کی تھی، اور یہ تقریباً 2015 کے لگ بھگ یہ رٹ جو ہے وہ دائر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کی بات کریں تو 2017 کو اس کا ڈیسیژن آ گیا، جو جنوری 2000 کو اس کا مکمل طور پر ڈیسیژن تھا وہ سنا دیا گیا تھا۔ اس کے مطابق یہ تھا کہ تمام لوگ کی زندگی میں اپنی سروس کے دوران جن کی کٹوتی ہوتی رہی ہے وہ 60 سال سروس پوری ہونے کے بعد اپنی گروپ انشورنس کی رقم لے سکتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام لوگ رقم لے سکتے ہیں جن کی سروس کے دوران کٹوتی ہوتی رہی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اب اس فیصلے کے ڈیسیژن کے مطابق تو صرف یہی تھا کہ جو لوگ 60 سال پوری سروس کریں گے ان کو یہ رائٹ ہوگا کہ اگر ہم اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے گروپ انشورنس کلیم کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعد میں ہوا یوں کہ جو گورنمنٹ تھی وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ جس میں جسٹس نثار صاحب تھے، انہوں نے مکمل طور پر جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا۔ اب یہ سارے ڈیسیژن ہونے کے بعد جو سب سے بڑی بات تھی وہ تھی امپلیمنٹیشن کی۔ تو ویئرز، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ اب جو کوئی بھی پاکستان میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے بہت سارے ایسے ڈیسیژن ہیں جو ڈیسیژن تو آ چکے ہیں لیکن اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ابھی تک آج تک نہیں ہو سکی۔ تو اسی طرح سے سیم جو ہے وہ سینیریو ہے ہمارا۔ یہ جو کورٹ کے ڈیسیژنز ہیں گروپ انشورنس کے حوالے سے وہ واضح ہیں، لیکن بات امپلیمنٹیشن کی ہے۔ تو آپ کو ہم بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف بھی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو کورٹ کا ڈیسیژن ہے وہ یہی تھا کہ نہیں، یہ گروپ انشورنس ملازمین کا حق ہے، کیونکہ ملازمین کی جو سروس کے دوران ہے ان کے پیسے، ان کی کٹوتی ہوتی رہی ہے، تو وہ ظاہری بات ہے ان کا حق ہے، ان کو واپس ملنا چاہیے۔ اچھا، میرے خیال میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کی بھی کٹوتی ہو چکی ہے اور جو کٹوتی دے چکے ہیں گروپ انشورنس کی مد میں، ان کو سب کو یہ پیسے واپس جانے چاہیے، کیونکہ یہ ان کی اپنی اماؤنٹ ہے، اپنی رقم ہے، ان کی اپنی کٹوتی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو یہ رقم واپس ملنی چاہیے۔ اب سب سے بڑی بات امپلیمنٹیشن کروانا ہے، جس کے سلسلے میں مختلف جو لیٹرز ہیں وہ بھی ایشو ہوئے، جس میں ایپکا کا ایک لیٹر آپ کے سامنے ہے، یہ ایشو ہوا تھا۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا اسٹیٹ لائف کی طرف سے ایشو ہوا، جس میں سپریم کورٹ کا باقاعدہ حوالہ دیا گیا کہ آنریبل سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ پیسے واپس کیے جانے چاہیے۔ اسی طرح لاہور میں ایک کاپی ہے آپ کے سامنے ہے، جس میں لاہور میں بھی ایپکا کی طرف سے یہ گروپ انشورنس کی رقم واپس کرنے کے سلسلے میں گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ایک لیٹر لکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے بھی مختلف طور میں مختلف لیٹرز ایشو ہوتے رہے ہیں، لیکن ان سب پہ کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، کوئی امپلیمنٹیشن نہ ہو سکی، اور ہوا یوں کہ بعد میں ایک ڈپٹی رجسٹرار لاہور کی ایک ریٹائرڈ پرسن ہے، انہوں نے ریٹ دائر کر دی کیس کے حوالے سے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا کہ اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے ریٹ سپریم کورٹ میں کی تھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ واپس جو ہے وہ اس کیس کی دوبارہ پیروی کرتے، کیونکہ ایک تو
انہی کے ہی ریفرنس سے جو ہے وہ عدلیہ نے فیصلہ اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ دیا تھا۔ تو بہرحال اگر یہ ایسا ہو جاتا تو بہت زیادہ رہنمائی مل سکتی تھی، لیکن ان لوگوں کا نہ پتہ چلا کہ وہ ان پہ کیا پروسیس ہوا، کس طرح تک کہاں تک وہ پہنچے، ان پہ عمل درآمد ہوا یا نہ ہوا۔ تو بہرحال تو لاہور میں ایک جو ریٹائرڈ پرسن تھی، انہوں نے پھر یہ کیس کیا۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں ایک بڑی پرانی ریت چل رہی تھی اس سلسلے میں، جو کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس جو تھا وہ کیس تھے اس حوالے سے۔ انہوں نے وہ ریٹ بھی اسی لیول کی تھی جس میں بینوولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس دونوں کا تقاضا کیا گیا تھا، لیکن دونوں کی کٹوتی ملازمین کی تنخواہوں میں سے تو ہوتی رہی ہے، لیکن ان کو واپس نہیں ہو سکا۔ تو اس پہ بھی اسی طرح کے ڈیسیژن تھے کہ ان کو واپس دینی چاہیے۔ تو بہرحال اسی طرح کے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اس پہ باقاعدہ طور پر رولز میں تبدیلی کی گئی بذریعہ صوبائی اسمبلی۔ پھر ان رولز میں تبدیلی کرنے کے بعد جو کیس تھا وہ وہاں پہ صوبائی اسمبلیز میں ان کا جو کیس تھا، وہاں سے بل پاس ہونے کے بعد ان کو رقم واپس کی جانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ یہ جج صاحب نے ایک فیصلہ دیا کہ یہ جو کیس ہے اس کو اگر آپ وفاقی گورنمنٹ اپنے طور پر ہینڈل کریں اور اس میں امینڈمنٹس کریں، رول کے اندر امینڈمنٹس کریں اس کو صوبائی لیول پر، یا وفاقی اسمبلی کے اندر نیشنل اسمبلی میں اس کیس کو جو ہے وہ امینڈمنٹ رولز میں اس کو کیا جانا چاہیے، اس کے بعد گروپ انشورنس کی جو رقم ہے وہ آپ کو تبھی مل سکتی ہے۔ لیکن وہ تو ڈسمس ہو گیا، وہیں پہ ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسترد ہو گئیں۔ تو بہرحال لیکن جو لاہور میں ریٹ چل رہی تھی اس پہ جو ہے جو ڈیسیژن ہے جو آپ سے متعلق ہے وہ یہی ہے، اس کی ڈیٹیل ہم لائے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل یہی ہے کہ ملازمین کا رائٹ ہے، گروپ انشورنس ان کو دینی چاہیے، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ سرکاری ملازمین جنہوں نے اس سے پہلے ریٹ کی ہوئی ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ امپلیمنٹ کروائیں۔ اب خلاصہ یہ ہے ساری بات کا کہ کورٹ کے متعدد ڈیسیژن موجود ہیں کہ گروپ انشورنس جو ہے وہ ملازمین کا حق ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو گائیڈ لائن کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ تمام سرکاری ملازمین جنہوں نے ریٹ دائر کی ہوئی ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے بہت سے ریٹائرڈ پرسن ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک گروپ بھی بنائیں۔ پہلے بھی گروپ بنا ہوا ہے ریٹائرڈ کنسرنس کا، تو ان کی اپنی ایک یونین بھی بنی ہوئی ہے، تو اس کیس کو وہ آگے لے کر چلیں گے تو ان کو بہت زیادہ کامیابی ملے گی، ان کو پذیرائی ملے گی۔ اور آج کا یہی ہے کہ آپ کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہوں، جو آپ کی کٹوتی گورنمنٹ کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کا حق ہے۔ آپ سب اٹھیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے آگے بڑھتے ہیں، اپنے رائٹ کے لیے، اپنے حقوق کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں۔ معزز جو ہے وہ آنریبل کورٹس کے بھی اس پہ ڈیسیژن موجود ہیں، اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ہمارے پیسوں کی جو کٹوتی ہو رہی ہے وہ ہمیں کیوں نہ ملیں۔ مطلب کون سا ایسا رول ہے جس کے تحت جو ہے اس پہ روکا جا سکتا ہے کہ ہمیں، ہاں بات صرف اور صرف امپلیمنٹیشن کی ہے۔ اگر ہم ایک ہو جائیں، ساتھ اکٹھے مل جائیں، تو دنیا کی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ تو چلیں ہم سب مل کے اس کو امپلیمنٹ کروائیں۔ تھینکس، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔